جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی جنسی عمل میں مردانہ عضو کے اندر مناسب سختی نہ آنا یا قائم نہ رہنا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جو اس کی پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے ان وجوہات کی نشاندہی کی ہے جن وجوہات کی بنیاد پر اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ جو اس مرض کے پیشنٹس ہیں ان میں اگرچہ کچھ جسمانی کیفیات بھی اس بیماری کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں میں اس کی جو وجہ ہے وہ ذہن کے اندر ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر یہ پرابلم ان کو ہوا ہوتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک ڈاکٹر کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مرض کی زیادہ جو ریزن ہے اس پرٹیکولر پیشنٹ کے اندر وہ نفسیاتی ہے یا جسمانی ہے. تو اس کے اندر کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پیشنٹ کی ہسٹری کے اندر جو ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ وجہ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے. مثلا سب سے پہلے ایج آف آنسیٹ، یعنی یہ مرض کس عمر میں شروع ہوا. عام طور پر اریکٹائل ڈسفنکشن جو کہ جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جو ہے زیادہ عمر کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے، 45 اور اس سے اوپر کی ایج پہ سٹارٹ ہوتا ہے. نوجوان لوگوں میں عام طور پر اگر اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو آ رہا ہے تو اس کی زیادہ جو وجہ ہے وہ سائیکولوجیکل ہوگی. دوسری بات، سپیڈ کتنی تھی اس مسئلے کے بڑھنے کی. مطلب اگر کوئی بندہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جی ایک دن میں بالکل ٹھیک تھا اور اگلے 2-3 دن کے اندر اندر بالکل جو ہے وہ مکمل طور پر یہ ڈسفنکشن آ گیا، تو میرے ذہن میں فوراً سائیکولوجیکل کازز آئیں گی، کیونکہ جو جسمانی بیماری ہے وہ 1-2 دن میں یا 3 دن میں یا ہفتے میں اتنی جلدی اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں کرتی. وہ کئی ماہ یا سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ اس طرف آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یہ مرض بڑھتا ہے جسمانی بیماریوں میں جیسے شوگر وغیرہ اور مرض. تو یہ انڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ جب یہ پرابلم شروع ہوا تھا اس سے پہلے اس بندے کی زندگی میں کوئی ذہنی دباؤ کا واقعہ یا کوئی ذہنی پریشانی چل رہی تھی، وہ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، گھریلو پریشانی، کاروبار کا مسئلہ، آپس میں میاں بیوی کی ناچاکی، تو اس سے بھی یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ زیادہ سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے پرابلم. اس کے علاوہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ بندہ جو میرے سامنے ہے اس کو ڈپریشن یا انزائٹی کی علامات بھی ہیں ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ کو انٹرویو کر کے پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے، کیونکہ ڈپریشن اور انزائٹی میں اریکٹائل ڈسفنکشن اور سیکشول ڈیزائر جو ہے خواہش، اس کے اندر کمی آنا یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو جب یہ آئیڈیا ہوگا تو ہمارا وہ بڑھ جائے گا کہ اچھا یہ اس کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ اس طرف جا رہا ہے. اسی طرح سے سچویشنل کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک سچویشن میں اس کو پرابلم ہوتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا، لیکن باقی سچویشن میں نہیں ہوتا. مثلا اپنی بیوی کے ساتھ جنسی عمل کے دوران اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور فیمیل کو دیکھے تو اس وقت اس کو سیکشول اراؤزل ہوتا ہے، اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، عضو میں سختی آ جاتی ہے. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ مسئلہ نفسیاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز مارننگ ایکشنز. میلز کے اندر ایک نارمل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب صبح اٹھتے وقت مردانہ عضو میں شہوت کے بغیر بھی سختی جو ہے نا وہ آتی ہے.
जो जिस्मानी बीमारियां हैं जैसे शुगर या इस तरह के अमराज जिनमें अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, उनमें ये मॉर्निंग इरेक्शंस नहीं रहती। तो अगर ये मॉर्निंग इरेक्शंस जो हैं वो ठीक है, सुबह जागते हुए सख्ती आती है अज़ू में, लेकिन जिनसी अमल के दौरान नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि ये काज ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। और कुछ और चीज़ें जो कि एक क्लिनिशियन को देखनी चाहिए, उसमें ये है कि कोई जिस्मानी बीमारी क्या ऐसी कोई चल रही है जो कि इस चीज़ का बायस बन सके। इसके अलावा क्या कोई ऐसी अद्वियात तो बंदा नहीं यूज़ कर रहा जो कि इस प्रॉब्लम का बायस बन सके, जिनका मैंने जिक्र पहले किया था। कोई ऐसा नशा तो नहीं कर रहा। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए हम ये फैसला कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आपस में ताल्लुकात पार्टनर्स के कैसे, अगर पार्टनर्स के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो वैसे अच्छे नहीं हैं, तो जाहिर है कि फिर ज़्यादा चांस ये है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसकी भी वजह जो है वही साइकोलॉजिकल रीजन ज़्यादा उसकी बनेगी। तो ये जो है कुछ चीज़ें हम देखते हैं और फिर इसकी बुनियाद पर हम जो है ना वो ट्रीटमेंट का आगे फैसला करते हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो इस बारे में थी, और मेरा ये बताने का मेन मकसद असल में ये है कि लोग अक्सर जिनकी वजूहात साइकोलॉजिकल होती हैं, लेकिन वो परेशान होकर हकीमों और इस तरह के दूसरे लोगों के जो है ना वो विजिट्स करते हैं और परेशान होते हैं, तो उनको ये पता हो कि इसकी एग्जैक्ट काज क्या है। थैंक यू।